بندہ فقیر آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کر کے رخصت حاصل کروں گا۔ یہ پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت پیر طریقت حضرت فقیر محمد نیاز احمد نقشبندی نور اللہ برکتہ ورحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس کا یہ پروگرام ہے۔ حضرت صاحب کے صاحبزادگان بھی تشریف فرما ہے۔ اپنے والد ماجد کا بزرگ کا جو فیض ہے اس فیض کی ترویج کی خاطر زیب سجادگی زیب طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحبزادہ صاحب کو ظاہری و باطنی جو فیوزات ہیں ان کا منبع و مرکز بنائے، اور حضرت کے صاحبزادگان میں ہمارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا فیاض احمد نقشبندی مجددی وہ بھی حضرت صاحب مزار کے جتنے صاحبزادگان ہیں اللہ جل شانہ کا احسان کہ حضرت کے صاحبزادگان جو ہیں علوم دینیہ کے ماشاءاللہ بہرور ہیں، اور اللہ جل شانہ وہ ماں باپ جن کا بچہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ جل شانہ ان کے والدین کو ایسے تاج پوشی فرماتے ہیں بہت رحمان ایسی تاج پوشی ہوتی ہے کہ جس کی چمک کے سامنے سورج کی ستار کی ہو ان کی مانند۔ تو الحمدللہ صاحب مزار رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان علوم دینیہ کے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہیں، اور حفاظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور علم میراث کے ماہرین میں بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ حضرت کے صاحبزادگان کو اس فیض کی تربیت کی خاطر اور ارشاد تلقین کا جو فیض ہے حضرت کے جملہ صاحبزادگان میں جاری و ساری رہے، اپنے والد ماجد کے جو فیوزات ہیں ان اپنے مریدین تک، اپنے متعلقین تک منتقل فرماتے رہے۔ آپ حضرات بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو بھی اپنی بارگاہ میں کرے۔ آپ حضرات اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہیں تو اچھی نیتوں کا حامل جو ہے وہ اچھی مرادیں پا ہی کرتا ہے۔ آپ اچھی نیت لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیتوں کو، یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جل شانہ نیتوں کی جزائیں عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ نیت نیک کر کے آئے ہو، آپ کی نیت کا ثواب ضائع ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کا جو ذمہ کرم ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ رب کریم نے جو اپنے ذمہ کرم میں جو بات لکھ دی ہے تو وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ آپ کی نیتوں کی جزائیں رب کے ہاں محفوظ ہیں۔ اب کہنا ہے یہاں غیب اور اقرار علی کا سب حاصل ہے، اب پہلے کو نہیں نفسی ہی در سکا ایک والا کی بات جو ان کی صحابہ ہیں ان کی بات جو حامل ہوتا ہے
جس طرح اس کی اپنی سلبی اولاد ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے، اس کے مریدین جو ہوتے ہیں اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ ان کے مریدین جتنے بھی ہوتے ہیں، جس طرح شفقتوں کا دریا اپنے صاحبزادگان کے لیے تھا، وہی فیض اپنے روحانی جتنے بھی صاحبزادے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، وہ انہی میں تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اپنے بزرگ کو یاد کریں، آپ کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو، ہمہ وقت اس کے تصور میں رہیں، اس کے ایثار و ثواب میں رہیں، اس کے فاتحہ میں رہیں، تو اللہ جل شانہ آپ کے جو ارادے ہیں، جو آپ کی طلب ہے، اللہ جل شانہ آپ کے شوق اور طلب کے مطابق آپ کو فیض اس بزرگ کا ضرور پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ جو عرس کی تقریب ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے آنے میں اور یہاں پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر جو ہم بزرگوں کی باتیں سنیں، جو ان کے ارشادات سنیں، اللہ تعالیٰ ان ارشادات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، یہ یاد رکھو، صرف سن کر وقتی طور پر پھر اس کو بھول نہ جائے، اس کو یاد رکھنا، یہ سبق ہے۔ مرشد کے در پر آئے ہو، اپنے بزرگ کے در پر آئے ہو، اب یہاں سے جو بھی آپ کو علماء کے الفاظوں کی شکل میں مل رہا ہو، آپ یوں سمجھیں کہ میرے بزرگ کے ارشاد تھے جو ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے تھے۔ یہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے کچھ ایسے سفر ہوتے ہیں، کچھ ایسی چلن ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کو وہ چلن جو ہے، وہ چلنا جو ہے وہ پسند ہے۔ اس راہ کے راہی کا چلنا ایسا پسند ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کچھ مسافرین راہ حق کے چلنے کا واسطہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس چلنے کے واسطے کو بھی قبول کرے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہم بحق ممشائی الیک، اللہم بحق ممشائی الیک، اے اللہ کچھ مشیت جو تیری راہ کی طرف ہو، تیرے رستے کی طرف ہو، یا اللہ اس راہ پر چلنے والے قدموں کا واسطہ۔ عزیزان محترم، اندازہ رکھا وہ چال، وہ رفتار، وہ قدم جو راہ خدا کی طرف، جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ قدموں کا جانا، ان کی منزل تک پہنچنے کا جو ارادہ ہے، اللہ کے ولی تک پہنچنا۔ یہ تو حدیثوں میں بہت سی حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ جل شانہ کے نیک بننے کا ارادہ کر کر ایک شخص نکلا، 100 بندوں کا کام، رستے میں اس کو موت آتا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو، عذاب کے اور محمد کے فرشتے آئے، اس کو جھاڑنے لگے۔ عذاب والے چاہتے ہیں کہ 100 بندوں کا قتل کیا ہے، ہم اسے جہنم میں لے دیں۔ رحمت کے فرشتے جنت کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اسے جنت میں لے دیں۔ اب دونوں فرشتوں کا، دونوں قسم کے فرشتوں کا جگہ رب کریم نے فرمایا کہ زمین کو ناپنا۔ اگر جس بندہ نیکی کی طرف اس کا ارادہ تھا، اس کی منزل، اس کا سفر جو ہے، اس کی منزل مراد اور اس کے موت کی جگہ کے درمیان میں فاصلہ اگر کم ہے تو بھلے آپ عذاب کے فرشتوں کو اجازت ہے آپ لے جائیں۔ اب زمین کو جب ناپا جاتا ہے تو رب کریم حکم فرماتا ہے زمین کو کہ آپ جو میرا نیک بندہ ہے، جس کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اے زمین اس کا فاصلہ سمٹ جائے۔ اللہ اکبر، وہ زمین کا فاصلہ سمجھ جاتا ہے۔ اب عذاب کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں کہ ہم آپ لے کے جائیں گے اپنی منزل میں، جہنم رسید کریں گے۔
اور رحمت کے فرشتے انتظار میں کہ ہم اسے جنت میں لے جائیں، اور رستے میں موت آ گئی ہے۔ موت اس وقت میں آئی ہے جب اس کا ارادہ تھا توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں جا کر توبہ کروں گا۔ توبہ وہ کہیں بھی مانگ کے سکتا تھا، مگر اس کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں۔ اب جو نیک بندہ تھا اس کی منزل سے اس کی مقام موت جو ہے، اس کا جو فاصلہ ہے، رب کریم زمین کو حکم فرماتا ہے کہ زمین سکڑ جائے۔ زمین سکڑتی ہے، اس اللہ کے ولی کا جو علاقہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا فاصلہ اور اس مرحوم کا یہ جو رستے میں توبہ کی نیت سے گیا ہے، اس کی موت آئی ہے، زمین کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے، اس کے اللہ کے ولی کے علاقہ جو ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اور اپنے علاقہ جہاں پر وہ گناہ کرتا تھا وہ علاقہ اس کا دور پڑتا ہے۔ رب کریم حکم فرماتا ہے رحمت کے فرشتے سے لے کے جاؤ جنت میں۔ یہ رب کریم کے لیے اس نے مشیت، یہ وہ چنا ہے اللہ کی خاطر، اس نے مشیت چنا رب کریم کے لیے۔ تو عزیزان محترم، یہ رب کریم کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ والوں تک پہنچنے کے لیے جو آدمی چلتا ہے رب کریم کو اس کا چلنا بھی پسند ہے، اس کا چلنا بھی پسند ہے۔ تو اللہ جل شانہ آپ نے جو یہاں تک منزل تک پہنچنے کے لیے جو سفر کاٹا، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول کرے، اور اللہ جل شانہ یہ ارادہ خیر ہے۔ آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے ارادہ خیر کے جذبے سے آئے، نیکی کے جذبے سے آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے دل میں جو یہ نیکی کا ارادہ ہوا، آپ نے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں تک آئے، کیا رب آپ کے اس اجر کو ضائع کرے گا؟ نہیں، رب کریم آپ کے اس اجر کو ضائع کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو، یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، قیامت کے لیے یہ بڑی کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور بزرگوں کے ارشادات کو، ان کی تلقینات کو، ان کے مواعظ حسنہ کو سن کر ان پر اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔